अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है इसे हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, मगर मुझे लगता है कि इसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक तो बच्चे के साथ कौन सी ऐसी आदत डेवलप करनी चाहिए, यानी पैदाइश से ही बच्चे के साथ हमें कुछ ऐसी आदतें बना लेनी चाहिए जिससे आगे जाके बच्चे को भी फ़ायदा हो। थोड़ा ईजी हमें जब बच्चे को कोई आदत देनी होती है तो उससे सबसे पहले वो आदत हमें खुद में डेवलप करनी होती है। जैसे हम बच्चे को बता रहे हैं कि बेटा पानी जो है आपने बैठकर पीना है, बिस्मिल्लाह के साथ पीना है। अगर ये आदत हम में होगी, बच्चा हमें देखेगा। बच्चे जो है वो बड़ों को कॉपी करते हैं। बच्चा हमें देखेगा, हम में वो आदत है, तब ही बच्चा हमें देख के खुद बैठ के पानी पिएगा। अदरवाइज़ अगर हम में वो आदत नहीं है तो बच्चा कभी भी वो आदत नहीं अपना सकता। ये वही मिसाल आ जाती है ज़रबुल मिसल के, औरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फसीहत। चलें आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया की हर चीज़ से अनमोल जो है औलाद होती है इंसान के लिए। जब एक औरत माँ बनती है तो उसके लिए दुनिया की हर चीज़, क्या दुनिया ही बिल्कुल एक माइनर सी चीज़ बन जाती है, और उसकी जो औलाद है वो उसके लिए सबसे कीमती चीज़ बन जाती है। तो माँ बनने की जो खुशी है उसको लफ्ज़ों में, मेरे ख़्याल में तो कोई भी इंसान उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जहाँ पर माँ बनना एक बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है। अल्लाह पाक ने एक औरत को बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। मुसलमान इस पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं कि जब एक औरत माँ बनती है तो अल्लाह पाक जन्नत को उसके कदमों तले रख देता है। अल्लाह पाक ने जब हमें दी है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़ाहिर सी बात है बढ़ जाती है। वो एक जो खुशी होती है और खुशी के साथ साथ जो एक ज़िम्मेदारी होती है उसको समझना और उसको निभाना सम टाइम बहुत मुश्किल भी हो जाता है। बच्चे को संभालना ज़्यादा थका देने वाला ये काम हो जाता है। बच्चे इतना तंग करते हैं कि उन पे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इन सब चीज़ों को एक साइड पे रख के माँ बनने की खुशी ही इतनी ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं। अल्लाह पाक ने बच्चों में इतनी ज़्यादा मासूमियत रखी होती है कि जितना भी उन पे गुस्सा आया तो वो सारे का सारा ख़त्म हो जाता है। इतना भी हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें वो बहुत कम है। तो अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मुझे ये थोड़ा सा डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझ रही थी कि ताकि हम थोड़ा सा समझ सकें कि ये एक जो ज़िम्मेदारी है बच्चे को संभालने वाली, और इसको अगर स्टार्ट में ही एक माँ समझ जाती है अपनी ज़िम्मेदारी को और बच्चे के साथ उसके रिलेशन को, तो उसके लिए ये जर्नी जो है थ्रू आउट मदरहुड काफ़ी आसानी हो जाती है। टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है इस्लाम के हवाले से कि बच्चे को स्टार्ट से ही, डे वन से ही, आप जब भी बच्चे से बात कर रहे हैं, पहले पहले जैसे बच्चा सो रहा है, वो जैसे ही जागता है आप उसके साथ सलाम करें, फिर कोई और बात करें। जैसे घर में कोई आ जाता है आप उसको सलाम करें, बच्चे को भी मुतवज्जा करके आप उसके साथ सलाम करें। तो इस तरह जो होता है वो बच्चे को स्टार्ट से ही पता चल जाता है कि जब कोई आता है, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें सलाम करना चाहिए। और सलाम करने के साथ साथ बरकत भी होती है, अल्लाह पाक की रहमत नाजिल होती रहती है। तो ये एक बच्चे की आदत को स्टार्ट से ही डेवलप करना चाहिए। नंबर 2 पे, जब भी बच्चे को उठाएं, स्पेशली जब बच्चे को कोई चीज़ खाने को आप दे रहे हैं, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। पढ़ते तो हैं वैसे, लेकिन हमारी आवाज़ बच्चे तक जानी चाहिए। हम बिस्मिल्लाह जैसे पढ़ते हैं तो बच्चे को भी पता चल जाए कि खाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जब आप रात को सो रहे होते हैं, 21 बार बिस्मिल्लाह पढ़ लेना बहुत अच्छा होता है। बच्चा पुरसकून हो के सो जाता है तो बच्चा डरता नहीं है। और इतनी आवाज़ में पढ़ा करें कि बच्चा सुन ले, पर सुन मिल रहा है। नंबर 3 पर ये है कि कसरत से पढ़ें, लेकिन जब आप बच्चे के पास हों तो आप सूरह फातिहा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और कहते हैं तो आप नंबर 4 पे है कि बच्चे जो हैं वो जल्दी उठ जाते हैं, तो अपने आपके साथ ही बच्चे तकरीबन माँ के साथ ही उठ जाते हैं। जैसे माँ नमाज़ पढ़ती है तब तो नहीं बच्चे को साथ बिठा सकती, लेकिन तिलावत करते हो और तस्बीह पढ़ते हो लाजमी बच्चे को साथ बिठाया करें ताकि उसे कुरान पाक की फजीलत का पता चले। नंबर 5 पर है कि अज़ान के वक्त खामोश हो जाए। आपने नोट किया होगा जब बच्चा पैदा होता है ऐसे ही अज़ान आती है, अगर बच्चा रो भी रहा है तो बिल्कुल खामोश हो जाता है। बच्चा दूध पी रहा है तो वो दूध छोड़ देता है, यानी कि एक ताज़ीम का जो कंसेप्ट है वो बच्चे में रख दिया जाता है।
تو وہی عادت ہمیں بعد میں بھی ڈیولپ کرنی چاہیے. سم ٹائم ہم یہ کرتے ہیں کہ اذان آ رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں تو کرتے رہتے ہیں. اسی طرح بچے بھی پھر بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. اسٹارٹ سے ہی بچے کو یہ عادت ہوتی ہے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، اور بعد میں جب بچہ ہم سے سیکھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں بھی اذان کی تعظیم کرنی چاہیے. نمبر 6 پر یہ ہے کہ جب بچے کا والد کام سے تھکا ہارا گھر آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہے. پہلا تو ان کی عادت بھی ہونی چاہیے، جیسے وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے. تو جیسے والد سلام کر رہا ہے اور والدہ جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، تو بچے کو بھی آپ ساتھ میں شامل کریں کہ دیکھو بابا آ گئے ہیں، سلام کرو بابا کو، یا وعلیکم السلام کہہ دو. اس طرح بچے کی سٹارٹ سے عادت سلام کرنے کی ہو جاتی ہے. اور پانی کا لازمی پوچھا کریں، اٹینٹیو کیا کریں کہ جاؤ بیٹا آپ کے بابا آ گئے ہیں یا بھائی آ گئے یا کوئی بھی بڑا آ گیا ہے باہر سے کام کر کے تھکا آ رہا ہے، آپ پانی کا ان سے پوچھو، ان کو پانی پلاؤ. یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے. اور پانی لانے کا ثواب جیسے بچوں کو بتایا کریں کہ اس کے مائنڈ میں سٹارٹ سے رہ جاتا ہے کہ جیسے باہر سے کوئی تھکا آ رہا ہے تو ہم نے اس کو سب سے پہلے پانی ہی پلانا ہے. نمبر 7 پر ہے کہ کلمہ پاک کا آپ نے بچے کو سٹارٹ سے ہی عادت دلوانی ہے کلمہ پڑھنے کی. جیسے بسم اللہ کی ہے، آپ بچے کے ہاتھ دھلوا رہے ہیں، بچے کو نہا رہا ہے یا ویسے وضو کروا رہے ہیں، تو کوئی بھی ایسا کام آپ کر رہے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھتے تو ہیں لیکن بلند آواز میں پڑھا کریں کہ بچے تک آواز جائے. جب بچے تک وہ آواز جاتی ہے وہ اس آواز سے سملر ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے جب بھی میں ہاتھ دھو رہا ہوں تو مجھے کلمہ پاک پڑھنا ہے، اور اسے بچے کی اچھی عادت پڑ جاتی ہے. نمبر 8 پر بچے کی نیند کے حوالے سے ہے، اس پر پہلے بھی ویڈیو میں بنا چکی ہوں. یہاں پر بھی بہت ضروری ہے کہ جب بچے کو آپ سلا رہے ہیں درود پاک پڑھیں، آیات وغیرہ پڑھیں، جتنی صورتیں آتی ہیں آپ وہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، اور بھی کلمے آتے ہیں تو وہ پڑھ لیں. 21 بار بسم اللہ لازمی پڑھیں، اور کلمہ تو وہ بھی ماسٹ ہے. تو یہ بھی بچے کو عادت پڑ جائے کہ جب ہم نے سونا ہے تو ہم نے یہ کام کر کے سونا ہے. اسلامک لوری جو ہے، اسلامی طریقے سے جو لوری ہوتی ہے لا الہ الا اللہ جس میں آتا ہے، تو یہ بہت ہی اچھی ایک عادت بن جاتی ہے. ماں جب پڑھتی ہے کلمہ پاک، کلمے کی ایک تو فضیلت ہوتی ہے، اس کی اتنی ایک برکت ہوتی ہے کہ بچہ بہت ہی پرسکون ہو کے سو جاتا ہے. آپ کبھی اس چیز کو تجربہ کریں، آپ جب بھی آپ کلمہ پڑھ کے بچے کو سلائیں گے آپ خود بھی سکون سے سوئیں گے، آپ کا بچہ بھی سکون سے سوئے گا. نیکسٹ یہ ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے کافی نماز پڑھنا، لیکن پوری 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 کوشش کریں کہ آپ نماز پڑھیں، پنجگانہ نماز پڑھیں، اور بچے کی بھی یہی عادت ڈیولپ کریں. نمبر 10 پر ہے کہ بچے کے ساتھ ساتھ جیسے بچے کو ڈیلی مساج کیا جاتا ہے، اسے فریش اپ کیا جاتا ہے، تو ماں کو بھی چاہیے کہ اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال کرے، کیونکہ بچہ ڈائریکٹلی ماں سے اٹیچ ہوتا ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے. چاہے ویسے بھی اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے، تو بچے کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال کریں. نیکسٹ آ جاتا ہے کہ موسم کی شدت جو ہے، چاہے گرمی ہے بہت زیادہ چاہے سردی ہے، جیسے بچے کو آپ محفوظ کر رہے ہیں ویسے تو سب کو ہونا چاہیے لیکن ماں کو زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ماں کو تھوڑا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اسپیشلی سردیوں میں تو اس کا ڈائریکٹلی اثر اس کے بچے پہ ہوتا ہے. نیکسٹ جو بات میں نے نوٹ کیا کہ چاہے جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کرالنگ کرنے لگتا ہے یا چلنے لگتا ہے، تو مائیں اسے ڈرا رہی ہوتی ہے بلی سے، کتے سے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے ڈرا رہی ہوتی ہے. یہ بہت غلط بات ہے، بچے کو ایسی کسی بھی چیز سے نہیں ڈرانا چاہیے. دین کے مطابق بچے کی زندگی کے پہلے جو 5 سال ہیں اس کی پوری آنے والی زندگی پہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے بچے کی پہلے جو 5 سال ہیں اس میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط سے، بہت زیادہ محنت سے بچے کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے. اپنی اللہ پاک ہمارے بچوں کے، ہم سب کے بچوں کے نصیب اچھے کریں، آمین. لاسٹ پر یہ ہے کہ جب بچے کے بابا یا کوئی بھی گھر سے جا رہا ہوتا ہے تو ہم بچے کو ٹاٹا بائے بائے سکھا رہے ہوتے ہیں اور بچہ ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے، تو اس کی بجائے ہاتھ ہلانا ضرور سکھائیں بچے کو، لیکن آپ خدا حافظ یہ بچوں کو کریں کہ خدا حافظ یا اللہ حافظ کہیں تب بچہ ہاتھ ہلائے. اس میں بھی یہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے پہلے آپ اس کو سکھائیں گے وہ ویسے ہی کرے گا. اگر آپ خدا حافظ کر کے ہاتھ ہلا رہے ہیں اللہ حافظ کہہ کر تو بچہ بھی ویسے. نیکسٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ بچے کو کوئی کھانے کی چیز دیں تو اس کے رائٹ ہینڈ میں ہی دیں، تاکہ بچے کو پتہ چلے جو چیز ہم نے کھانی ہے وہ رائٹ ہینڈ سے ہی کھانی ہے. تو اذلان کو میں رائٹ ہینڈ میں دیتی ہوں، وہ یہ کرتا ہے کہ میرے سے لیتا رائٹ ہینڈ سے لیکن کھاتا وہ لیفٹ سے ہی ہے، مگر یہ ہے کہ جب بھی میں اسے کوئی چیز دیتی ہوں کھانے کی وہ ہمیشہ لیتا رائٹ سائڈ سے.
تو یہ ایک عادت ایسا ایسا اس کی ڈیولپ ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گی کہ کھانا بھی رائٹ سے ہے۔ ویسے میں ٹرائی بہت کرتی ہوں، جب سے ساتھ بٹھا کے کھلاتی ہوں تو اسے رائٹ میں ہی دیتی ہوں، تو اس کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے۔ بعد میں جو بچے ہیں وہ لیفٹ سے کھا رہے ہوتے ہیں تو پہلے سے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسے پانی بچے کو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچے کو جب پانی مائیں پلا رہی ہوتے ہیں، وہ کھڑا بھی ہے تو اس کے دے دیتی ہیں، اور پھر بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے وہ کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے، یہ بہت رانگ ہے۔ آپ جیسے ہی بچے کو پانی پلائیں اسے بٹھا دیں پہلے آرام سے، اور پھر اس کو پانی پلائیں، اس طرح یہ بھی عادت اس کی ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے سٹارٹ سے ہی نوٹ کرنا ہے، اور سٹارٹ سے ہی بچے میں وہ عادت ڈیولپ کرنی ہے، مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے کی عادت بگڑ گئی ہے، لیکن ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم نے سٹارٹ سے بچے کو اس چیز کی عادت دی ہے یا نہیں دی ہے، کیونکہ بچہ ایک منٹ میں ایک دن میں تو نہیں سیکھ سکتا۔ بچوں کے جو حوالے سے ریسرچز جو ہوئی ہیں ان کے مطابق اگر آپ بچے کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں تو کم سے کم 15 دن تک آپ نے اس چیز کی عادت کرانی ہے بچے کو۔ 15 دن ہو جائیں گے پھر بچہ جو ہے وہ عادت سیکھ جاتا ہے، اس چیز سے وہ سملر ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ نے ایک بار کیا، 2 بار کیا تو آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ نہیں سیکھ رہا، بس میں نے چھوڑ دیا ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، کم از کم 15 دن اسے وہ عادت آپ اپنوائیں۔ یہ تو تھی چند ٹپس کہہ لیں یا چند عادات جو مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے ایک ماں کو سمجھنا، اور اس میں جو والد ہوتا ہے اس کا کردار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، ماں کے بعد باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے۔ یہ عادتیں ہمارے بچوں میں ہونا بہت ضروری ہے، بعد میں بھی سکھانی ہے، لیکن بعد میں بچہ جو ہے وہ زیادہ جلدی نہیں سیکھ سکتا، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ سٹارٹ سے ہی ان کو بچے میں ڈیولپ کرائیں۔ تو آئی ہوپ میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو اچھی لگے گی، اور میں ان پہ عمل کرتی ہوں ضرور خود، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کر لوں، آپ بھی ان پہ ضرور عمل کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا ہمارے بچوں کے لیے۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں کسی اور اچھے سے پیارے سے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔